یعنی اگر یہ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرتے اور ڈیلیور کرتے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کوئکلی میں کیپٹن صاحب آپ سے رسپانس لوں گی کیونکہ بریک بھی لینی ہے اور شرمیلا اور انصار صاحب کے پاس بھی جانا ہے. یہ جو الزامات کی سیاست ہے اسی سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیلیور کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کرپشن کے ثبوت ان کے خلاف آپ کے پاس ہیں. کیا کہیں گے کہ پاکستان کی سیاست اور یہ تبدیلی پھر کس طرح سے ہوگی؟ یہ تو الزامات کے اندر ہی الجھ گئے ہیں سب. دیکھیں جی، اگر ہم 1990 کی اسمبلی میں ڈیلیور نہ کرتے تو ہمیں 2/3 اکثریت 97 میں نہ ملتی. 97 میں ہم نے ایٹمی دھماکے نہ کرتے، پاکستان کو کسی ڈگر پہ ہم لے کے جا رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی. اس وقت ہمارا اور اگر کمپیریزن کریں آپ انڈیا کی کرنسی کا تو ہمارا ₹5 کی ویلیو زیادہ تھی. یہ میرے میاں صاحب ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، تصویر بھی میں جہاں بیٹھا ہوں میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، مجھے نظر آئے پھر میں ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس پہ جواب دوں. یہ ان سے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جماعت اسلامی کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ ان کے خلاف شورا بیٹھی اور ان کو فارغ کیا، حالانکہ میاں طفیل صاحب ان کے سفارشی تھے. نمبر 1 بات. نمبر 2 میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو بڑے صاف پاک بن رہے ہیں، اللہ کرے آپ بڑے صاف ہوں، مجھے آپ کی ذات سے کوئی بات نہیں ہے. جب آپ لوگ سیاست میں آتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر عمران خان کی فیملی کے لوگ تنخواہیں نہیں لے رہے؟ اور وہ زکوٰۃ پہ چلنے والا ہاسپٹل، کھالوں پہ چلنے والا ہاسپٹل، اور اس میں ڈائریکٹرز کون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو کیا میرے بھائی دکھا رہے ہیں؟ مجھے صرف پی ٹی آئی والے میاں صاحب یہ بتا دیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کب جوائن کی. اگر انہوں نے جوائن کی ہے یہ کہتے ہیں جی 8 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ریفرینڈم جو مشرف کا ہوا تھا اس کے گناہ میں یہ شریک ہیں. ایک شخص کی یہ سوچ ہو وہ ملک کو کیسے کسی جگہ پہ لے کے جائے گا کہ وہ اپنی اقتدار کے لیے مشرف کے پاس پہنچ کے. موصوف نے مشرف کی ریفرینڈم میں ان کی حمایت کی. جب مشرف نے اپنے کورس کمانڈر کو کہا یار یہ جتنا تو ایڈیٹ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے فارغ کروا دیا، یہ ان کے مخالف ہو گئے. ایک چیف آف آرمی سٹاف جو بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے لیڈر کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو اتنا بیوقوف انسان نہیں دیکھا. ان کو یہ ہوش نہیں تھی کہ ایک آئین توڑنے والا ہے، ملک پہ شبخون مارنے والا ہے. یہ کس ناطے سے جا کے اس کی کیبنٹ میں بیٹھ کے اور ریفرینڈم کی حمایت کی؟ ان کی سیاسی سوچ تو یہ ہے. خدا کے لیے پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں نیازی صاحب؟ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ جی اگر یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو صفدر کو استعفیٰ دینا پڑے گا. صفدر کا باپ سیاست میں نہیں تھا، اس کا دادا نہیں تھا، تو میں نے سیاست نہ کی تو میرے اوپر حرج نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان نے وہ جو پہلے آپ کہتے تھے جی جو فلیٹ بیچا اتنے کا بک ہی نہیں سکتا، پھر آپ نے کہا جی ہم نے شوکت خانم کو وہ پیسہ دے دیا. آج آپ کہتے ہیں جی ہم نے گھر بنا لیا. وہ خدا کے بندے قوم کا لیڈر ہو اور وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے، وہ کہہ جی میرا فلیٹ تھا میں نے بیچا اور تھرو منی. جی ایک طریقہ تھا ان کے پاس، انہوں نے زیادہ پیسہ وہاں شو کر کے وہاں سے جو پی ٹی آئی کا چندہ اکٹھا کیا تھا باقی ملکوں میں اپنے اکاؤنٹ میں لے کے یہ یہاں پر آ گئے. میں قسم کہتا ہوں بیوی اگر یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ خریدنے سے پہلے ایک شخص نے وہاں 10 کنال زمین خریدی تھی اور اس نے 10 لاکھ روپیہ پر کنال شو کیا تھا. آپ یہ اچھا میں یہ بات انصار عباسی صاحب سے پوچھ لوں. کیپٹن صاحب یہ انصار عباسی صاحب کا گاؤں بھی ہے، میں ثابت کروں تو میں نہ کر سکوں تو میں چھوڑوں. میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. عمران خان نیازی مجھے بتائے کہ اگر یہ جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں اگر یہ ثابت نہیں میں کروں گا تو میں نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دوں گا. اگر میں نے ثابت کیا تو عمران خان سیاست چھوڑے گا. آج میاں صاحب اس پہ کریں، اگر آپ باوضو آپ بھی بات کریں میں بھی بات کرتا ہوں. میں اور کچا چھٹا آپ کا کھول کے لے آؤں گا، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ٹھیک ہے وہ کہہ رہے میرے پاس ثبوت ہے کہ میں آ جائیں اور پھر بات کریں اس کے اوپر. بکلاہٹ میں اتنی زیادہ بکلاہٹ میں اور اتنا زیادہ وہ پرسنل ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو حادثات کی پیداوار ہیں. یہ ان کے داماد بن گئے اور سیاست میں آ گئے. انہیں کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ بات کرتے ہیں سیاست سکھا رہے ہیں. لیکن ایک عام آدمی تو ہے، بہرحال یہ تو مانیے کہ کیپٹن صفدر ایک عام آدمی ہے. یہ داماد جی ہیں اس لیے سیاست میں آگے اور ایم این اے بن گئے. نہیں مڈل کلاس کے تو ہے نا وہ. یہ تو انصار صاحب آپ کا گاؤں ہے. میں تو بہت غریب آدمی ہوں، مڈل کلاس تو پھر اچھی ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی تھی نا کہ ایکچولی یہاں پہ ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن، اگر جب آپ کا ڈفرنس اوپینین ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز میں تو وہ اپنے ایلیگیشنز کاؤنٹر ایلیگیشنز میں اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے بیسیکلی، اور جہاں پہ فیکٹس ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت دفعہ. میں ابھی میاں صاحب سے جب یعنی سٹارٹ سے پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا، ایک ابھی ریسنٹلی کسی پروگرام میں میاں صاحب نے جو نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کا کہا کہ جی 5 پلاٹس سر گھر ہیں ان کے لنڈن میں جس کے بعد ایک پروگرام میں
اسی وقت مریم نواز نے کہا کہ میرا تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ ٹھیک کہتی ہوں گی، میرا خیال ہے. سو اب جو انہوں نے بات کی نا کیپٹن صاحب نے ریگارڈنگ عمران خان کے، مجھے دیکھیں عمران خان کا سب کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ ہی کے یہاں پہ چینل میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں یہی 300 کنال کی جگہ جب ڈسکس ہوئی تو چونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، بہت قریبی عزیز ہیں، ان سے خریدی گئی تھی یہ زمین اسلام آباد سے، یہ بارہ کو بنی گالہ میں. تو میں نے ان سے پوچھا پروگرام سے بعد امیڈیٹلی کہ یار آپ نے، اور مجھے یقین تھا کہ چونکہ پاکستان میں انڈر ڈکلیئر کی جاتی ہے رجسٹری تاکہ کم پیسے لگیں، تو مجھے پتا تھا کہ کم پیسوں کی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کتنے کی رجسٹری ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان نے، کہ ہم نے کوئی 1.45 یا 1.65 کی بیچی تھی، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اتنا ہی ڈکلیئر کروں گا، اور 40 یا 60 لاکھ روپے کے درمیان کوئی رقم تھی. یعنی عمران خان صاحب نے اس کو انڈر ڈکلیئر نہیں کیا. یہ اس میں شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جس سے زمین خریدی گئی تھی اور جو ہمارے قریبی عزیز ہیں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا سی وی ٹی ادا کیا. ٹھیک، میں اب مجھے نہیں پتا کہ پیسہ آیا کہاں سے، جائز تھا ناجائز تھا، وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. بالکل. اب شرمیلا سے اس پوسٹر میں بات نہیں ہو سکی، لیکن ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا رہے ہیں، کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے، اور جو سیاسی نظام کو خطرات لاحق کی سب غلطیوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھائے کھڑے ہیں، کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس کا ادراک ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے فیئر پالیٹکس ہونی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کے حوالے سے بات ہوئی تھی. شرمیلا بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں اور خوش بھی بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے مخالفین آپس میں لڑے. لیکن شرمیلا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کرپشن کا جو تسلسل ہے یہ نظام کی ناکامی بھی بن سکتا ہے. آپ کی پارٹی کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ ایونچولی اگر یہ نظام ناکام ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بنے گی؟ دیکھیے اسما، نظام ناکام نہیں ہوگا. دیکھیے نظام میں ضرور فلاز ہیں، کمی بیشی ہے، کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ اوروں کی غلطیاں ہیں، اور نظام کو ہم سب نے مل کر ہی بہتر کرنا ہے. دیکھیے بات یہ کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے 2 نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سارا جھگڑا ایسیٹس کے اوپر ہے. ایک نمائندے ہیں. اچھا، انصار عباسی صاحب بھی میرا خیال ہے کہ جواب دے رہے تھے پی ٹی آئی کے بہاف پہ. تو میں صرف یہ نہیں، نو آفینس انصار صاحب، یہ تو اپنی فیکٹس بتا رہے ہیں. نہیں تو میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ میاں چنو میں بھی عمران خان صاحب کی 530 کنال کی زمین ہے، وہ انہوں نے اس کی ڈیکلیریشن جو کی ہے وہ 50,000 روپے کی ہوئی ہے. تو شاید آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ اس کی اصل ویلیو کیا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں، یہ فلاز ہیں، کوئی یہاں پر فرشتہ نہیں ہے. اگر کسی نے فرشتہ بن کے آنا ہے تو سب سے پہلے وہ خود ثابت کرے کہ جی میں فرشتہ ہوں اور میرا یہ روڈ میپ ہے، اس طریقے سے میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، اس طریقے سے میں لینڈ ریفارمز لے کر آؤں گا. صرف جلسوں میں، جلوسوں میں سیاسی نعرے لگانے سے، وہی گھسے پٹے پرانے نعرے اسما جو ہم سن کے اکتا گئے ہیں اور ہم خود بھی اب نہیں لگانا چاہتے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. ایک دوسرے کی جو پگڑیاں ابھی آپ کے اس پروگرام میں بھی جو چھالی جا رہی تھیں، کیا اس سے تبدیلی آئے گی؟ اس سے تو وہی سٹیٹس کو کا سٹیٹس کو رہے گا، کسی کو فرق نہیں پڑے گا، عوام وہیں کی وہیں پستی رہے گی. دیکھیے ہمیں چینج لانا ہے. اگر اقبال صاحب کی میں بات کروں تو آپ دیکھیے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، اور جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو آپ کی ایک فرم ایکشن، ڈٹرمنیشن، آپ لڑائی جھگڑے سے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ نے ساتھ چلنا ہے. یہ ملک جتنا میرا ہے اتنا آپ کا ہے، اتنا ان تمام آپ کے جو محترم مہمان ہیں. دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے. نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے نا. نہیں دیکھیں یہ تھوڑی سی آپ زیادتی کر رہی ہیں. آپ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا، ہمیں بڑا نااہل.
بات یہ ہے کہ کیا میرا مطلب یہ ہے کہ کرپشن پنجاب میں نہیں ہے، کیا خیبر پختونخوا میں نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کرتی، لیکن اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز کاؤنٹر ایلیگیشن لگا کے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. We all have to unite against this menace and I agree کہ this is a menace. یہ ہمارے اداروں کو، یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے. کیا تو کوئی تحریک ہونی چاہیے، کوئی الیکشن ارلی ہونا چاہیے، نہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے الیکشن آپ ارلی کروا دیجئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن ارلی ہونے سے کیا نواز شریف کی جماعت وائپ اپ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی وائپ اپ ہو جائے گی؟ کیا عمران خان صاحب جو اس وقت جو بڑے کرپشن کے خلاف ایک علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہی آ جائیں گے؟ نہیں ہوگا. ہم سب نے یہی رہنا ہے، آپ نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے. میڈیا نشاندہی کرتی ہے، سپریم کورٹ اپنا کام کرتی ہے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تسلسل ایگزیکٹلی جمہوری حکومت، لیکن بہرحال شرمیلا بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ جمہوریت کا تسلسل تو بہرحال رہنا چاہیے. اداروں کو ایوالو ہونا ہے. اور میں نے انصار عباسی صاحب، جی میں انصار عباسی صاحب کے پاس بھی جاتی ہوں. انصار صاحب آپ کی اجازت سے، کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ ہے. کیپٹن صاحب چیزوں کو دی کی طرف لے کے جانا ہے، آپ نے دیر کر دی مگر ایک تحریک شروع کی، بہرحال ایک پولیٹیکل جو ایکٹیویزم ہے وہ نظر آیا ہے، یہ درستگی کی طرف بھی جا سکتا ہے. آگے کی کیا پلانز ہیں آپ کے؟ کس طرح سے آپ ووٹر کو لے کے آئیں گے اپنے پاس اور یقین کو بحال کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو یہ امید ہے کہ نواز شریف آئے گا اور اس ملک کی مشکلیں اللہ آسان کرے گا. سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ہے، بے روزگاری کا ہے، جو کہ جس پہ نواز شریف صاحب نے پچھلے 2-3 سال میں اپنے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس ملک کے اندر سے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، بجلی کے بحران کو ختم کرنا ہے اور کرپشن کو ختم کرنا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے قائد اعظم کے پاکستان کو 8ویں پاکستان بنایا اور انشاءاللہ تعالی جو 1990 کی دہائی میں ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگایا تھا وہ وقت آ گیا کہ نواز شریف صاحب اس وعدے کو پورا کریں. ٹھیک بات ہے، یہ نواز شریف صاحب پورا کریں گے بالکل، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو پھر وہ پرانے فیسوں سے جو چہرے ہیں ان سے بھی ان کو چھٹکارا چاہیے ہوگا. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ پرانے فیسز آپ خام خواہ لوگوں کو ہمارے ساتھ منسوب کر رہی ہیں. ابھی نہیں آئے لیکن آنے والے ہیں. دیکھیے یہ ہم لوگ بڑے اس پہ کرسٹل کلیئر ہے پارٹی کی پالیسی کہ ہم شفاف لوگوں کو لے کے آئیں گے اور اس طرح کے جو گھسے پٹے اور کرپٹ لوگ ہیں انہیں پارٹی آج خان صاحب نے بہت واضح کہا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ساری جدوجہد جو ہے یہ انہی دو بڑی پارٹیاں جو ہیں یہ سٹیٹس کو کے محافظ ہیں، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، تحفظ دے رہی ہیں. ہمارا جو ہے نعرہ تبدیلی کا، ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سسٹم کے اندر تو پریویلیج کلاس کے جو لوگ ہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں مونس علائیوں کے لیے، حمزہ شہبازوں کے لیے، حسین نوازوں کے لیے، بلاول بھٹوؤں کے لیے تو بڑی گنجائش ہے پنپنے کی. ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی چار نہیں رکھا اس نظام کے اندر کہ جو نظام پچھلے 64 سال سے ایک عام پاکستانی کو نہ روزگار دے سکا، نہ 2 وقت کی عزت کی روٹی دے سکا، نہ صحت دے سکا، نہ تعلیم دے سکا، نہ امن دے سکا. ہم اس نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نظام کو ہم جو ہے نا وہ گرنے نہیں دیں گے. ہم نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں، یہ نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں، ہم نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. نظام بدلا جا سکتا ہے، امید ہے کوئی؟ دیکھیں بدلا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اورینٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے پولیٹیشنز کی، اور جو اس وقت جو کنفیوژن ہے نا، جو میرا بڑا سیریس کنسرن ہے جس سے اور ابھی شرمیلا صاحبہ کی جو بات تھی نا کہ جی پی ٹی آئی سے میرے پہ الحمدللہ الزام یہ بھی لگا کہ پی ٹی آئی سے اس کی ہمدردی ہے، مسلم لیگ سے ہے، جماعت سے ہے. مجھے ایون یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو جیوش لابی کا نمائندہ ہے، واٹ ایور، لیکن اینی ہاؤ چلیں اس کو چھوڑیں. میرا جو سیریس کنسرن یہ ہے کہ جس قسم کی لڑائی ابھی پی ٹی آئی اور آپ نے دیکھی نا درمیان پی ایم ایل این کے، میرا بڑا سیریس کنسرن یہ ہے اور جو کہ میں اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی لڑائی یہ سویپ نہ کر سکیں اور ان دونوں کی لڑائی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جماعت کو زبردست قسم کی تھمپنگ میجورٹی نیکسٹ ٹائم مل جائے، وہ گورنمنٹ میں آ جائیں اور جو ایسی تیسی پاکستان کی اس وقت ہو رہی ہے اس سے 200% زیادہ ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا. بالکل یہ بات، یہ سیریس سوالات ہیں. انصار صاحب کو بھی اگلی الیکشن میں پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی اگر یہ کھڑے ہونا چاہیں تو. کبھی بھی نہیں، میں لوں گا ہی نہیں. وہ کہہ رہے میں لوں گا ہی نہیں. پی ٹی آئی سے لے لیجیے گا. بالکل بہت شکریہ میں تمام مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان عوام کے کورٹ میں بال ہے اس وقت. پاکستان کی عوام چاہے تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور انہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے. لیکن خدا را سیاسی جماعتوں، سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نظام کو ختم نہ ہونے دیں، نظام کی امید بنے، نظام کے لیے مایوسی مت بنے. فیصلہ آپ کا.